پچھلی تقریر میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام بڑی تیزی کے ساتھ میں پھیلنے لگا۔ جو نماز چھپ چھپ کے پڑھی جاتی تھی، اس نماز کو کھلم کھلا پڑھا جانے لگا۔ لوگ دین اسلام کی سچائی کو سن کر جان کر کے اسلام میں داخل ہونے لگے، اور ایسے اسلام میں داخل ہوتے تھے کہ وہ پھر اپنی اولاد، اپنے ماں، اپنے باپ، کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں اس وقت کوئی بھی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں، اپنے باپ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ نبی سے محبت نہ فرمائے۔ ایک حضور کے صحابی ہیں حضرت سعد، ان کا بھی بڑا ایمان لانے کا بڑا عجیب معاملہ۔ جب انہوں نے اسلام کی سچائی کو سنا تو اسلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت کو پڑھا، دیکھا تو اسلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ قرآن کی تلاوت سنی تو مسلمان ہو گئے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ دیکھا تو مسلمان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے لگے۔ اب ان کے خاندان والوں نے، ان کے گھر والوں نے، ان کی ماں نے جب یہ سنا کہ سعد نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے، تو اب سوچا کہ سعد کو واپس کیسے لایا جائے، قرآن پڑھنا کیسے چھڑایا جائے، اسلام سے کیسے پھیرا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے کیسے ہٹایا جائے۔ تو لوگ پلاننگ بنانے لگے، جمع ہوئے، مشورہ کیا کس طرح سے سعد کو روکا جائے۔ سعد تو مسلمان ہو گیا ہے، سعد نے تو نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اسلام لے آیا ہے، قرآن پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، کیسے روکا جائے۔ تو مشورہ ہوا، میٹنگ ہوئی۔ تو اس مشورے میں والدہ نے کہا، ان کی ماں نے کہا کہ میں یہ کام کرتی ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے میری اس تکلیف کو دیکھ کر کے سعد میری محبت میں اسلام کو چھوڑ کر کے واپس آ جائے، میں یہ کام کرتی ہوں۔ تو لوگوں نے پوچھا، سعد کی ماں تم کیا کام کرو گی؟ تو کہنے لگیں کہ میں آج سے کھانا پینا بند کر دیتی ہوں، یہ جا کر کے سعد کو بتا دینا کہ جب تک تو کلمہ نہیں چھوڑے گا، جب تک تو اپنے دین میں واپس نہیں آئے گا، قرآن پڑھے گا، اس وقت تک تیری ماں نہ کچھ کھائے گی نہ کچھ پیے گی، بھوکی تڑپ تڑپ کر کے مر جائے گی۔ سعد سے یہ کہہ دو، ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں ماں کی محبت پیدا ہو جائے اور وہ اسلام کو چھوڑ دے۔ سعد سے کہا گیا، اے سعد تم نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، تم قرآن پڑھنے لگے، تم نماز پڑھنے لگے، تم نبی کے پاس رہتے ہو، محمد کے پاس رہتے ہو، ادھر تم نے اپنی گھر کی خبر بھی کچھ لی ہے، تمہاری ماں تمہارے غم میں بے قرار ہے، پریشان ہے، اس نے قسم کھائی ہے کہ میں اب کھانا نہیں کھاؤں گی، میں پانی نہیں پیوں گی، کچھ بھی نہیں کھاؤں گی، کچھ بھی نہیں پیوں گی، جب تک سعد اسلام کو چھوڑ کر کے نہ آئے گا
پوری دنیا میں بدنام ہو جائے گا کہ سعد نے ماں کو بھوکا تڑپایا ہے، پیاسا تڑپایا ہے۔ سعد کی ماں، سعد نے جب مصطفیٰ کا دین اختیار کیا تو وہ بھوکی ہو گئی، بھوک پر بیٹھ گئی تھی، دھرنے پر بیٹھ گئی تھی۔ یہ وہ سعد ہے کہ جس نے اپنی ماں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، جس کی وجہ سے وہ بھوکی پیاسی تڑپ تڑپ کر کے مر گئی۔ اے سعد، پوری دنیا میں تم رسوا ہو جاؤ گے، پوری دنیا میں تم ذلیل ہو جاؤ گے، پوری دنیا کہے گی یہ ماں کا گستاخ ہے جس نے اپنی ماں کو بھوکا اور پیاسا تڑپایا ہے۔ سعد نے کہا چلو چلو مجھے اپنی ماں کے پاس لے چلو۔ لوگوں کے دل میں یہ خیال تھا کہ شاید اس کی شکل و صورت کو دیکھ کر کے اس کی محبت میں اسلام کو چھوڑ دے گا، کلمہ چھوڑ دے گا، نماز کو چھوڑ دے گا، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دے گا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانا آنا چھوڑ دے گا۔ لوگوں کے دل میں یہ خیال تھا کہ اب سعد کی ماں کی محبت اس کے سینے میں آ گئی ہے۔ کہنے لگے چلو چلو مجھے ماں کے پاس لے چلو۔ ماں کے پاس پہنچے تو کہا ہے ماں کیا ہوا؟ کہا بیٹا جب سے تو نے دین اسلام کو اختیار کیا ہے، جبھی سے میں نے کھانا چھوڑ دیا ہے، پینا چھوڑ دیا ہے، دیکھ میری کیا حالت ہو گئی ہے۔ اگر تو نے قرآن کو نہ چھوڑا، اگر تو نے اسلام کو نہ چھوڑا، اگر تو نے محمد کا کلمہ نہ چھوڑا، اگر تو نے نماز نہ چھوڑی، اگر تو نے قرآن پڑھنا نہ چھوڑا تو یاد رکھنا میں اسی طرح سے بھوکی پیاسی تڑپ تڑپ کر کے دم توڑ دوں گی، پوری دنیا میں تو رسوا ہو جائے گا۔ ماں کا گستاخ ہے، ماں کو اس نے بھوکا اور پیاسا تڑپایا ہے، ماں اس کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر کے مر گئی ہے۔ حضرت سعد کے قربان جاؤں، آج میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں بولتے ہیں، اگر کوئی نبی کی مخالفت کرتا ہے تو خاموش رہتے ہیں، اگر کوئی نبی کا غدار ہوتا ہے، دین کی مخالفت کرتا ہے تو ہنسی اور مذاق سمجھتے ہیں، مگر جب اس کے باپ کی بات آتی ہے تو وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے، جب اس کے پیر کی بات آتی ہے تو وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے، جب اس کے رشتہ داروں کی بات ہوتی ہے، جب اس کے مال کی بات ہوتی ہے، جب اس کی عزت کی بات ہوتی ہے تب وہ مرنے جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ میں ان لوگوں کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سعد کی محبت دیکھو کس طرح سے محبت کرتے تھے نبی سے محبت کا پیغام دے کر کے گئے تھے۔ ماں سے کہا تھا اے ماں تیرے جسم میں ایک جان ہے، اگر پروردگار عالم لاکھوں جانوں کو تیرے جسم میں پیدا کر دے اور ایک ایک تڑپ تڑپ کر کے میری نگاہوں کے سامنے نکلتے رہے، بھوکی اور پیاسی ہو کر کے بھی نکلتی رہے، اے ماں تیری لاکھ جانوں کو میں نکلتا ہوا دیکھ سکتا ہوں، مگر میں نے جو کلمہ پڑھا ہے میں اس کلمے کو نہیں چھوڑ سکتا، میں نے جو دین اختیار کیا ہے میں اس دین کو نہیں چھوڑ سکتا، میں نے جو قرآن پڑھنا شروع کیا ہے میں اس قرآن کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اے ماں اگر تو بھی میرے ساتھ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لے، تو بھی اگر قرآن پڑھنے لگے تو پھر تیری شان وہی ہے جو میرے مصطفیٰ نے بتائی ہے۔ اے ماں میں اسلام کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، میں تیرے جسم میں جانیں نکلتی ہوئی دیکھ سکتا ہوں، مگر میں اسلام کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔